بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کلاس 8 میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام طلباء کو خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے عادل عدالت کا فیصلہ، اور آج ان سبق کی انشاءاللہ تعالی بلند خوانی کی جائے گی۔ ہمارے حاصلات تعلم آپ ملاحظہ کر لیجئے کہ درست تلفظ کے ساتھ اردو پڑھنا سیکھ جائیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ بلند خوانی کی ہیڈنگ ڈلی ہے آپ کے سامنے۔ سبق کی بلند خوانی شروع کی جا رہی ہے۔ سبق کا عنوان ہے عادل عدالت کا فیصلہ۔ عرب سپہ سالار حضرت قتیبہ بن مسلم باہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی لشکر کشی کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے، جو نہیں دی گئی۔ یہ بے اصولی ہوئی بھی تو ایسے دور میں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے۔ سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کی اس غاصبانہ فتح پر قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف شکایتی خط ایک پیغامبر کے ذریعے دمشق میں بیٹھے مسلمانوں کے حاکم کو لکھ کر بھجوایا۔ پیغامبر نے دمشق پہنچ کر ایک عالیشان عمارت دیکھی جس میں لوگ رکوع و سجود کر رہے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ حاکم شہر کی رہائش گاہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ تو مسجد ہے، تم نماز نہیں پڑھتے کیا؟ پیغامبر نے کہا، نہیں، میں اہل سمرقند کے دین کا پیروکار ہوں۔ لوگوں نے اسے حاکم کے گھر کا راستہ دکھا دیا۔ پیغامبر لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے حاکم کے گھر جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لیپائی کر رہا ہے، اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی ہے۔ پیغامبر جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے حاکم کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تمہیں پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی تو حاکم کا گھر ہے۔ پیغامبر نے بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ میں سمرقند کے پادری کا قاصد ہوں، یہ کہہ کر اس نے اپنا تعارف کرایا اور خط حاکم کو دے دیا۔ حاکم نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس پیغامبر کو دے دیا۔ پیغامبر وہاں سے چل تو دیا، مگر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ سمرقند لوٹ کر پیغامبر نے خط پادری کو تھمایا۔ اسے پڑھ کر پادری کو بھی اپنی دنیا اندھیر ہوتی دکھائی دی۔ خط تو اسی کے نام لکھا ہوا تھا جس سے انہیں شکایت تھی۔ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر پھر بھی خط لے کر مجبوراً اس حاکم سمرقند کے پاس جا پہنچے جس کے فریب کا وہ پہلے ہی شکار ہو چکے تھے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی جن کا نام جمی تھا مقرر کر دیا جو سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ موقع پر ہی عدالت لگ گئی۔ ایک چوبدار نے حضرت قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بغیر کسی لقب و منصب کے پکارا۔ حضرت قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو اور پادری کے ساتھ ہو کر بیٹھ گئے۔ قاضی نے سمرقندی سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پہ حملہ کیا۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ بچار کا موقع دیا۔ قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا، تم اس دعوے کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو نام ہی فریب اور دھوکہ دہی کا ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک ہے، اس کے قرب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زور آور ہیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔
قاضی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام نہیں رہ جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران ماں اپنی بیوی بچوں کے اپنی ہر قسم کی املاک، گھر اور دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں، اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو کسی پیشگی اطلاع، دعوت کے اور 3 دن کی سوچ بچار کی مہلت دیے بغیر ادھر کا رخ نہ کیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین بلکہ ایک مذاق اور تمثیل نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں کی عدالت، نہ کوئی گواہ اور نہ ہی دلیلوں کی ضرورت، اور تو اور قاضی بھی اپنی عدالت کو برخاست کر کے قتیبہ کے ساتھ ہی اٹھ کر جا رہا تھا، اور چند گھنٹوں کے بعد ہی سمرقندیوں نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو ویران کر کے جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبق پوچھ رہے تھے، اور جاننے والے بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے، اور سمرقندیوں کے گھروں سے آہ و پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ انہیں ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار و محبت نے انہیں اور ان کے رہن سہن کو مہذب بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی یہ فراق چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے، اپنے پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا، کہیں بھی تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ فاتح لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی 2 باتوں پر عمل کرے اور شہر کو خالی کر دے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ یہ تھا مسلمانوں کے اخلاقی کردار کا ایک ادنا نمونہ، اور ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، جو اموی دور کے 8ویں اور خلفائے راشدین کے سلسلے کے 5ویں خلیفہ تھے، جن کے عدل و انصاف سے مشرق و مغرب کے ممالک دین اسلام سے بہرور ہو کر دائرہ اسلام میں شامل ہوئے۔ بلند خوانی بحمد اللہ تعالی مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے مشکل الفاظ اور ان کے معانی اور اس کی وضاحت جو ہے انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں آپ کو کروائی جائے گی۔ فی الحال اس سبق کی بلند خوانی جو آپ کے سامنے کی گئی ہے، اسے سن کر ان الفاظ کو اسی تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے جیسا کہ آپ کو بتایا اور سکھایا گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ پورے سبق کی دوبارہ مکمل بلند خوانی کیجئے اور سبق کا سربرق بنائیے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔